اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سجدہ چیپٹر نمبر 32 آیت نمبر 1 2 3 الف لام میم یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم ان لوگوں کو ڈر سنا دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پر آ جائیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خاص کر مکہ کے مشرکین کے سامنے اللہ کی آیت کو پڑھ کے سنانا شروع کیا تو ان میں سے کئی لوگوں نے اس پہ شک کیا اور کہنے لگے کہ یہ جو تم سنا رہے ہو یہ خود سے گھڑ لیا ہے اور ہمیں آ کے تم کہہ رہے ہو۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے 40 سال ان کے سامنے جو ہے زندگی گزارے تھے۔ ان کا بچپنا سے لے کے جوانی تک بھی ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہیں پر جا کے علم حاصل نہیں کیا۔ یہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے جو پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق وہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ وتعالی وقت کے حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق قرآن کی آیتوں کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرنا شروع کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ سنت ہے کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس جگہ پہ اس مقام پہ ایک پروفٹ کو بھیجتا ہے، ایک پیغمبر کو بھیجتا ہے اور ان کے ذریعے سے نصیحتیں دیتا ہے۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی اللہ نے دیا، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایسے کئی صحیفات ہر پیغمبر کو دیے گئے اور یہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر پیغمبر آئے تھے ان کو اللہ نے وقت سے ضرورت ان کو اپنا میسیج دیا تاکہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ اللہ ڈائریکٹلی انسانوں سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو دنیا ہے دارالامتحان رہنے کی وجہ سے، اور اگر اللہ خود بات کر لے تو وہاں پر امتحان کہاں رہا اور یقین اور ایمان کس پہ لائیں گے؟ ایمان کہتے ہی ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے ڈرے اور اس پہ یقین کرے اور اس کے باتوں پر عمل کرے۔ اگر خود اللہ سامنے آ کے یہ کہہ دے کہ میں تیرا اللہ ہوں یا خود بات کرنے لگے تو وہاں پر جو ایمان جو چیز ہے، جو بغیر دیکھے ڈرنے کی جو چیز ہے وہاں پر نہیں رہی۔ اسی طریقے سے اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ یہ جو ہے حق ہے اور اپنے رب کی طرف سے ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈرا دو جن کے پاس ڈرانے والے نہیں آئے، یعنی پیغمبر۔ یعنی مکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑا گیپ ہو گیا تھا پیغمبر کا، جیسا کہ اگر آپ ہسٹری آپ دیکھو گے تو مصر کے پاس بہت سے پروفٹس آئے اور کئی مقامات میں الگ الگ ہے، مگر مکہ کے اندر جو ہے بہت لمبا گیپ ہو گیا تھا پروفٹس آنے کا۔ تو اللہ نے جو ہے جب وہاں کے حالات خراب ہو گئے، لوگ بت پرستی کے اندر شامل ہو گئے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو سخت دل والے جو کہتے ہیں وہ وہاں کے لوگ ہیں، اور سب سے جو جاہل اور لڑائی کرنے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنگ کرنے والے وہ وہیں پر تھے۔ اور وہاں پر مکہ کے اندر لینگویج کے اندر بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھا جاتا تھا، شعر و شاعری کی جاتی تھی۔ تو وہاں پر وہاں کے جو لوگ تھے مکہ کے، تو وہ باہر کے لوگوں کو جو ہے چھوٹا اور مکے کے اور خاص کر اطراف کے ایریا کو بہت بڑا مانا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جب قرآن نازل کیا تو دنیا کے ویسے ہی ایک پوائنٹ کو سلیکٹ کیا جہاں پر سب سے زیادہ سخت دل لوگ ہیں، مگر قرآن کے ذریعے سے دھیرے دھیرے ان کی جو سخت دل ہیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے، اور پھر جب اسلام یہ مکہ اور مدینہ سے نکلا اور یہ سعودی سے نکلا تو بڑی تیزی سے جو ہے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا انہوں نے تکلیف دینا تھا انہوں نے دیا،
وہ چاہے فزیکل تکلیف ہو، انہوں نے اس کے اندر کسی بھی قسم کے کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو روحانی تکالیف ہیں وہ بھی دی، جیسے کہ ابو لہب جو خود ان کے چاچا تھے، ان کے 2 بیٹوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے پروفٹ بنایا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو وہ جو ہے دونوں کو طلاق دے کے یا دونوں کو مار کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے اندر جتنا تکلیف دینا تھا مکہ کے مشرکین نے تکلیف دیا، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ڈیگریڈ کرنا تھا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا، جادوگر کہا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ رب کی طرف سے ہے۔ اللہ نے کہا کہ رب یعنی جو پالنے والا ہے اس کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے۔ کیوں اللہ نے کتاب نازل کی؟ تاکہ جو ہے اس کے اندر جو نصیحتیں وہ نصیحتوں کے ذریعے سے انسان زندگی گزارے، کیونکہ اللہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں سوال و جوابات پوچھنے والا ہے۔ تو کئی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، ان کو ڈرانے والا نہیں آیا، ان کو سمجھانے والا نہیں آیا، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر دلیل کے طور پر پیغمبر کو بھی بتا دے گا، اور جو ہے اس کو جو نازل کی ہوئی کتاب ہے اس کو بھی جو ہے بتا دے گا کہ یہ تمہارے پروفٹ تھے اور یہ تمہارا جو ہے قرآن تھا، اس پہ تمہیں عمل کرنا تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو پروفٹس تھے تو وہ لوکل ایک ایریے میں آتے تھے اور وہاں کے باشندوں کو جو ہے وہ کچھ صحیفات نازل ہوتی تو وہ وہاں پر سنا دیتے تھے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک بھی کوئی پروفٹ نہیں آنے والے، کوئی پیغمبر نہیں آنے والے، اور یہ قرآن کے بعد کوئی دوسرا کتاب نازل نہیں ہونے والی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنانے کی وجہ سے یہ قرآن سب کے لیے نازل کر دیا، یعنی قیامت تک کے لیے یہی قرآن رہے گا، اس میں کسی بھی قسم کے چینجز نہیں ہو پائیں گے۔ اس میں کئی غیر مسلم لوگ، خاص کر جو کرسچین اور یہودی رہے، بہت محنت کی تاکہ قرآن کو جو ہے چینج کر سکے۔ یہ ہر دور میں ہوا، مگر آج تک بھی قرآن ایسے ہی موجود ہے جو 1460 سال کے پہلے اللہ نے جو نازل کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور قیامت کب آئے گی نہیں پتہ، قیامت تک بھی اس کا جو محافظ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو یہ قرآن کو جو ہے ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔